تو میں نے آپ سے کہا بہت بڑی بھیڑ میں نعرہ ہے حیدری، رسول نے لگایا نعرہ حیدری، یہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کیا ہے یہ نعرہ حیدری تو ہے، لیکن اسے بچایا کس نے؟ اسے بچایا کس نے؟ حضرت زہرا نے۔ کیسے بچایا؟ جو لوگ غدیر کے بعد اپنے آپ کو ثابت کرنے لگے کہ ہم چنے ہوئے ہیں، ہمیں چنا گیا ہے، اب وہ چاہے جیسے چنا گیا، ہمیں چنا گیا ہے، انہوں نے پوسٹر لگانے شروع کیے۔ میں آج کے زمانے کے انداز سے بات کر رہا ہوں، انہوں نے اپنے لوگ بھیجنا شروع کیے، اپنے نعرے لگانے والا جو ہے وہ آرگنائز کر لیا۔ تو پھر زہرا کیا کرتی تھی؟ تو میں اب تاریخ کے جملے آپ کے سامنے بڑے آرام سے پڑھنے جا رہا ہوں۔ اپنے گھر سے نکل کے اپنی تطہیر کی چادر سنبھال کر زہرا اپنے پڑوس کے مکانوں میں دق الباب کر کے صحابیوں کی عورتیں جب باہر آتی تو ان سے پوچھا کرتی تھی، تم موجود تھے نا؟ تم موجود تھے نا؟ تمہیں معلوم ہے نا تمہارے شوہر، مطلب بالکل ڈائریکٹ بات جسے کہا جائے، اس واقعے کو منواتے ہوئے کہ تمہیں معلوم ہے تم موجود تھے، تمہیں معلوم ہے تم موجود تھے۔ کس سے گفتگو کر رہی ہیں؟ اصحاب کی بیویوں سے گفتگو کر رہی ہیں۔ کیا کر رہی ہیں؟ تمہیں معلوم ہے نا تمہارا شوہر اس جگہ موجود تھا جہاں میرے بابا نے میرے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ تو اس سے آئے تو پوچھنا کہ اسے اپنا اقرار یاد ہے یا بھول گیا؟ اسے اپنا اقرار یاد ہے یا بھول گیا؟ اب مجھے نہیں پتا آپ میں سے کون سمجھ پائے گا کون نہیں سمجھ پائے گا۔ یہ کس کے گھر پہ جاتی تھی؟ کس سے کہتی تھی؟ کیوں کہتی تھی کہ یاد ہے کہ بھول گیا؟ تاکہ اسے جب قدم خلافت کے دروازے تک جائیں تو یاد رہے کہ اس نے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مبارکباد کس کی دی تھی، اس نے علی کا ہاتھ ملا کے مبارکباد کس بات کی دی تھی، اس نے 3 دن روٹیاں توڑ کے کس کی ولایت کو مانا تھا۔ وہ جب دیر سے مدینے آیا تو کیا کہا، کس علی کا تذکرہ کیا۔ تو یہ حیدری جو ہے اس کی حفاظت کس نے کی؟ فاطمہ زہرا نے کی، اسے لوگوں تک پہنچایا۔ اب بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو اب جملہ سننا جو اہم بولنے جا رہا ہوں۔ جناب فاطمہ زہرا احد کے قبرستان سے گزر رہی ہیں اور محمود نامی شخص گزرتا ہے اور پوچھتا ہے، بی بی آپ کے شوہر کو تو معلوم تھا کہ وہ سچ ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ آپ کے شوہر کو تو معلوم تھا کہ ان کی ولایت کا اعلان ہو چکا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر آپ کے شوہر نے احتجاج کیوں نہیں کیا، آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ مطلب کہنا تھا کہ جس کی 2 انگلیوں پر در خیبر ہو، جو ہر جنگ میں فتح کی ضمانت ہو، وہ خاموش کیوں ہو گیا؟ آسمان دیکھا، زمین کی طرف دیکھتے دیکھتے چلتے چلتے زہرا نے ایک جملہ کہا، بڑا اہم جملہ ہے، تمہیں ہدیتاً بول کے جا رہا ہوں۔ فرماتی ہیں بہت اہم جملہ ہے دوستو، فرماتی ہیں زائر یعنی زیارت کرنے والا، حاجی یعنی حج کرنے والا، فرماتی ہیں حاجیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کعبے کے پاس جائیں، کعبے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ حاجیوں کے مکان پہ جائیں۔ دیکھیے میں مسکرا رہا ہوں اور مسکرانا خوشی کی علامت ہوتی ہے، غم کی علامت نہیں ہوتی، مگر یہاں میں اپنے جوانوں سے کہوں کہ جب بھی کوئی جملہ استعمال کیا کریں تو ایسا جملہ استعمال کیا کریں جو بہت دور تک جائے اور جس میں سب شامل ہو سکے، اور سب کو شامل اگر کرنا ہے تو آپ کو کیا کہنا ہے؟ بردشمنان اہل بیت۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ کیا کہنا ہے آپ کو؟ بردشمنان اہل بیت لعنات۔ ایک بار اور سکھاؤں آپ کو، کیا کہیں گے آپ؟
बात समझ में आ रही है? बात इस बात को आप समझ रहे हैं? इसे आप नए लखनऊ में घोल के पी जाइए। अगर आप चाहते हैं कि आप हर मुअतदिल इंसान को, अगर आप चाहते हैं कि हर सच्चे इंसान को, अगर आप चाहते हैं कि हर अदल और अदालत पसंद इंसान को, अगर आप चाहते हैं कि यूएन में बैठे हुए उन लोगों से भी लानत भिजवाएं कि जो जानते ही नहीं लानत का मतलब क्या होता है, तो आप कैसे लगाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। मैं इसीलिए चुप हो गया ताकि कम से कम ये मजलिस भी आप भूल जाएं। तो ये याद रखिए कि कल्ब रुशैद ने आपको लानत कैसे मजमे में बोलना ये समझाया, सिखाया मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई मौलवी नहीं पैदा हुआ जो शिया को सिखा सके। हम याद दिला देते हैं, जो चीज़ आप भूल जाते हैं हमारा काम है आपको याद दिलाना। तो जब आपका बहुत जोश और जज्बा ऊपर आए तो आप बरदुश्मनान अहले बैत लानत कहा करें, क्योंकि इसमें आपके सब शरीक हो जाएंगे। और बाकी आपकी कुछ और मर्जी है तो तस्बीह ज़हरा उठाइए, खूब पढ़िए, मुसल्ले पे बैठिए, खूब पढ़िए, हर नमाज के बाद पढ़िए, ज़ियारत आशूरा पढ़िए, ज़ियारत वारसा पढ़िए, मासूमीन की ज़ियारतें पढ़िए, 11 इमामों की तरफ से पढ़िए, जिस की तरफ से आपको पढ़ना है पढ़िए, अपने मरहूमीन की तरफ से पढ़िए, अपने उलमा की तरफ से पढ़िए, अपने मराजे की तरफ से पढ़िए, जिसकी तरफ से पढ़ना है चुपचाप बैठ जाइए, तस्बीह उठा लीजिए, पढ़िए। आप जाने, आपका खुदा जाने, क्योंकि अगर अमल अच्छा है तो यकीनन जज़ा मिलेगी, जो कि इससे अच्छा कोई अमल है नहीं। मगर हर अच्छे अमल का तरीका होता है। नहीं, मैं इस और मिसाल दे दूं आपको, अपने जवानों को, है ना, खासकर जवानों को। ये हमारे 16 बरस से 22 बरस के जो होते हैं, ये ज़रा आंखें थोड़ी सी कमज़ोर होती हैं इनकी, तो ये दूर तक नहीं देख पाते, पर 2 ही कदम देखते हैं। तो थोड़ा सा दूर तक देखने की ज़रूरत है। और इसके लिए मैं आपको ये मिसाल देता हूँ। जैसे आप नॉन वेज खाते हैं और नॉन वेज लेने के लिए आप कसाब की दुकान पे जाते हैं, ठीक है। अब जैसे उसका दिल चाहेगा वो काट सकता है क्या? भाई आप बताइए, जैसे उसका दिल चाहेगा वो काट सकता है? और अगर जैसे उसका दिल चाहा उसने काट दिया तो फिर हलाल होगा क्या? नहीं होगा ना। जैसे दिल चाहे वैसे नहीं चलता इस्लाम में, जैसे बताया गया है वैसे चलता है, ठीक है। तो जैसे बताया, मेरी माओं से भी गुजारिश रहेगी, बहनों से भी गुजारिश रहेगी कि अपने बच्चों को जब सिखाएं, जैसे दिल चाहता है वैसे नहीं, जैसे मौला चाहते हैं वैसे, जैसे अल्लाह चाहता है वैसे, जैसे रसूल चाहते वैसे। तो ये मैं इंशाल्लाह आगे बढ़ जाता हूं, क्योंकि फिर मौजू मेरा रह जाएगा। कायनात ज़हरा का तज़किरा कर रहा हूं। दुनिया ज़हरा की कैसी? तो दुनिया ज़हरा की मैंने रसूल का नाम लिया, मैंने अली का नाम लिया और मैंने हुसैन का नाम लिया। बात समझ में आ रही है? और मैंने अगले जुमले में आपसे कहा कि ये जो नारे हैदरी आपके पास है, ये इसकी हिफाजत की है सैयद आलमियान ने। और कैसी कंडीशन में? आलिम दीन मौजूद है, इनसे पूछे कैसी कंडीशन में? जहां अली की हिमायत का तज़किरा ज़बान पे लाना मतलब गर्दन देना। ऐसे हालात में, जिन हालात में अली की हिमायत अगर कोई करे तो फिर वो मतलब समझिए गर्दन देने को तैयार है। ऐसे हालात में तज़किरा किया। और जरा मुझे नजदीक का आके समझिएगा, अली की हालत कैसी है? खुद अली की हालत, ज़हरा की हालत तो मैंने बता दी, खुद अली की हालत कैसी है? तो अली की हालत ऐसी है कि खुद जनाब ज़हरा फरमाती है कि मैंने जमीन पर, या अली अबुल हसन, मैंने, भाई वकार भाई पूरी तवज्जो, मैंने जमीन पर आप जैसा मजलूम नहीं देखा। देखिए कुछ चीजें हैं ना, सिर्फ सुनने की नहीं होती, ये आपकी रूह के अंदर उतर जाती है। मैं जिस्म की बात नहीं कर रहा, आप जैसा मजलूम नहीं देखा। तो इस पूरे एंगल को जहन में रखिएगा। नारे हैदरी की हिफाजत हो रही है और फिर आगे एक जुमला कहने जा रहा हूं, और इसे याद रखिएगा। 2 बीबियां हैं, एक का नाम है फातिमा, दूसरे का नाम है ज़ैनब। ज़ैनब ने आशूरा बचाया, फातिमा ने गदीर बचाया। फातिमा की वजह से
تم بول پاتے ہو، فاطمہ کی وجہ سے تم بول پاتے ہو نعرہ حیدری یا علی، اور زینب کی وجہ سے تم بول پاتے ہو حسینیت زندہ باد۔ سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ سمجھ رہے ہو؟ فاطمہ کی وجہ سے بول پاتے ہو نعرہ حیدری، اور زینب کی وجہ سے بول پاتے ہو حسینیت زندہ باد۔ ان دو نے، اب جملہ کہنے جا رہا ہوں بھائی، مجھے نہیں پتا، ان دو نے درباروں میں جا کے، ان دو نے درباروں میں جا کے حکومت کے بولنے والے حاکموں کو ان کی نگاہوں کے سامنے ذلیل کر دیا۔ آئے آئے، ان دو نے درباروں میں جا کے حکومت چلانے والے حکمرانوں کو ان کی نظروں میں ذلیل کر دیا۔ آپ لوگ نا کبھی کبھی کیریکٹرز پڑھا کریں، نام نہیں، فاطمہ نام نہیں ہے، بس فاطمہ کیریکٹر ہے۔ میں نے پچھلی مجلس میں کشمیری محلے میں ایک جملہ کہا تھا، اور اسے یاد رکھیے گا اللہ کی قسم۔ فاطمہ کہتے ہیں اسے جو جہنم سے بچائے، علی کہتے ہیں اسے جو جنت دلائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ علی کہتے، بخار بھائی پوری توجہ، علی کہتے ہیں مولانا پوری توجہ، علی کہتے ہیں اسے جو جنت دلائے، فاطمہ کہتے ہیں اسے جو جہنم سے بچائے، علی کہتے ہیں اسے جو جنت دلائے، فاطمہ کہتے ہیں اسے جو جہنم سے بچائے۔ بھئی جب تک تم جہنم سے بچو گے نہیں، تب تک جنت کیسے ملے گی؟ پہلے تو تمہیں جہنم سے باہر آنا ہوگا، تب تو جنت میں جاؤ گے۔ جب جہنم سے ہی باہر نہیں آؤ گے تو جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تم کو علی کو خوش کرنے کے پہلے فاطمہ کو خوش کرنا ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ تمہارا کوئی نعرہ حیدری اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک زہرا کے دشمن پہ لعنت نہ بھیج دو۔ سلامت رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من ذکرہ شرف للذاکرین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مقدم، نور الہدى مصباح ظلم، شفیع الامم، صاحب الجود والکرم، مولانا ابی القاسم محمد، حبیب آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد۔ آپ میں سے کوئی لائف تو نہیں کر رہا؟ آپ لائف تو نہیں کر رہے؟ لائف کر رہے ہیں؟ لائف بند کیجیے، لائف اسٹاپ کر دیجیے، ریکارڈ کیجیے۔ میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، آپ ریکارڈ کر لیں، پھر اس کے کچھ ٹکڑے آپ کو دکھانے ہوں تو دکھا لیجیے۔ ایک بار مل جل کر درود پڑھے محمد وآلہ۔ یقیناً ذکر مولا جہاں تک نشر ہو سکے نشر کرنا چاہیے،
یقیناً جہاں جہاں آپ کو لگے کہ لائف جانی چاہیے آپ ضرور کریں، مگر آپ ہر جگہ اور ہر جگہ سے لائیو نہیں کر سکتے۔ کچھ باتیں ان کے لیے ہی ہونی چاہیے جو مجلس میں آ کے بیٹھے ہیں۔ میں تو اس بات کے لیے بھی اگری نہیں ہوں کہ آپ گلیوں میں مائک لگا کے لوگوں کو سنائیں، چونکہ مجلسیں سنانے کے لیے نہیں سمجھنے کے لیے ہوا کرتی ہیں، اور سمجھے گا وہی جو آ کے فرش عزا پہ بیٹھے گا، اور فرش عزا پہ وہی بیٹھ سکتا ہے جس کے مقدر میں ستارے ہوں یا ستاروں جیسا جس کا مقدر ہو۔ ٹھیک ہے؟ اب اگر آپ کو آفتاب بننا ہے تو آسمان میں ہونا پڑے گا، آپ کو ماہتاب ہونا ہے تو آسمان میں ہونا پڑے گا، آپ کو ستارے ہونے ہیں تو آپ کو آسمان میں ہونا پڑے گا۔ ویسے ہی آپ کو اگر زہرا کی خوشنودی چاہیے تو فرش عزا پہ آنا پڑے گا اور یہاں بیٹھنا پڑے گا۔ جب آپ بیٹھیں گے تو یہ فرش عزا آپ کو عرش عزا تک پہنچا دیتا ہے۔ درود پڑھیں محمد میں اپنے جوان سے میں نے کہا کہ آپ اسے لائیو نہ کریں، اور اس کا سبب صرف ایک ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ذرا کھل کے بات کروں، اور یہ بڑی معذرت چاہتا ہوں تم سے، تمہارا حق ہے ہماری مجلس، ہماری ہر حصے پر، ہماری تقریر پر، ہمارے ہر شیعہ کو، ہر چاہنے والے کو، ہمیں تو ہمارے جو ہندو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی کوٹ کرتے ہیں اور وہ بھی کلپنگز جاری کرتے ہیں۔ میرا کوئی اپنا پرسنل ہیتو نہیں ہوتا، خواہش نہیں ہوتی، مگر یہ کہ جس کو جو چیز اچھی لگتی ہے وہ پیش کرتا ہے، اور ضرور پیش کرنا چاہیے۔ مگر ذرا آج کا جو پروگرام ہے، اور جہاں بھی ایام فاطمیہ کی مجلسیں ہو رہی ہیں، اور آپ کا جو ذاکر ہے، آپ کا جو مولوی ہے، آپ کا جو خطیب ہے، وہ آپ سے بڑے نزدیک آ کے کچھ باتیں کرتا ہے جو آپ کے عقیدے کے لیے ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ریکارڈ کر لیں، آپ کے پاس رہے گا، آپ اسے اپنے بچوں میں، دوسروں میں پیش کر سکتے ہیں۔ مگر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز لائیو ہو جاتی ہے تو پھر مجھے احتیاط کرنا پڑتا ہے لفظوں کو چننے میں، بولنے میں۔ بلکہ میں آپ کو آنیسٹلی ایک بات کہوں، میں زہرا کی خوشنودی کے لیے جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ پھر کہیں نہ کہیں لوگوں کا خیال رکھنے میں میری پیورٹی کہیں نہ کہیں 100 سے 90 میں آ جاتی ہے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی پیورٹی کو 100 سے 90 میں لے کے آؤں۔ ان لوگوں کے لیے جو مجھے لائیو سن رہے ہیں، 5، 10، 15، ان 15، 20 یا 15,000 بھی مان لیجئے، اس میں سے کوئی ایسا ہے جو مولا کی محبت میں مجھے سن رہا ہے، اور کوئی ایسا ہے جو کمی نکالنے کے لیے سن رہا ہے، چونکہ اسے زہرا کو نہیں ماننا۔ تو جسے زہرا کو نہیں ماننا وہ مجھے کیسے مانے گا؟ سمجھ رہے ہیں نا، میں تو وکالت کر رہا ہوں نا، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو مجھے نہیں مانے گا۔ تو میں آج کی مجلس اس کے لیے پڑھ ہی نہیں رہا ہوں جو زہرا کو نہیں مانتا، میں آج کی مجلس اس کے لیے پڑھ رہا ہوں جو زہرا کو مانتا ہے، اور صرف زہرا کو مانتا ہی نہیں زندگی میں، بلکہ وہ زہرا کو ان کی زندگی سے جانے کے جو راستے ہیں اس میں شہادت کے عہدے پر بھی فائز مانتا ہے۔ یہ مانتا ہے کہ ان کو شہید کیا گیا، وہ شہید ہوئیں، ان کے زندگی میں کچھ زخم تھے جو چند لعنتیوں نے لگائے، جن پر ہم لعنت بھیجتے تھے، بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ درود پڑھیں محمد اب بات کلیئر ہو گئی۔ میں شکر گزار ہوں میرے بھائی حجت الاسلام والمسلمین مولانا مناظر صاحب کا،
ہر سال اس مجلس کے لیے مجھے کہتے ہیں. میں آپ کا شکر گزار ہوں. میں اس سال دیکھ رہا ہوں اتنی سردی کے باوجود میں جب امام باڑے میں آیا تو پہلے سے امام باڑہ بھرا ہوا ہے, اور میں یقیناً شکر گزار ہوں ان تمام لوگوں کا کہ جو کہیں نہ کہیں محسوس کرتے ہیں کہ ذکر مولا زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے, اور وہ گھروں میں نہیں بیٹھتے اور باہر نکلتے ہیں اور کہیں نہ کہیں کی مجلس کا حصہ بنتے ہیں. ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ایک موضوع پر زہرا کی دنیا, ٹھیک ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. پچھلی مجلس میں نے کشمیری محلے میں پڑھی اور وہ جناب فاطمہ پہ ہی پڑھی, اور میں نے کوئی احتیاط نہیں کیا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ممبر خطابت کی جگہ نہیں ہے, ممبر وکالت کی جگہ ہے. یہاں پر جو بھی ذاکر آتا ہے وہ اہل بیت کے معاملے میں وکیل ہوتا ہے. اس کا کام ہے اہل بیت کی باتوں کو آگے لے جانا. اچھا, بہت ہی سادگی سے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بڑے مطلب میرے ساتھ ساتھ چلے, میں کوئی فاصلہ نہیں چاہ رہا ہوں. ہم کوشش کرتے ہیں جناب فاطمہ کی زندگی کو سمجھنے کے لیے. تو آپ کو معلوم ہے 18 برس, ٹھیک ہے, 18 برس. حنفی سے پوچھئے, مالکی سے پوچھئے, شافعی سے پوچھئے, حنبلی سے پوچھئے, کسی سے پوچھ لیجئے, کیا ہے 18 برس. ایک بار ذرا آپ اپنے اندر بھی بولیے گا تو آپ خود محسوس کریں گے کہ ایٹ دا ایج آف 18, جسٹ 18, صرف 18, اور اس 18 میں فضیلتوں کی انتہا ہے اور اسی 18 میں مصیبتوں کی انتہا ہے. فضیلتوں کی انتہا کیا ہے وہ ہم لوگ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے, گفتگو کریں گے ساتھ میں. مصیبتوں کی انتہا کیا ہے, جہاں پہ میں پہلے ہی مصائب کا جملہ نقل کر کے پھر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. جہاں پہ سید سجاد سے آپ کے مولا سے پوچھا گیا, مولا سب سے زیادہ گریہ کن لوگوں نے کیا, اور آپ نے جہاں آدم کا نام لیا, نوح کا نام لیا, جہاں پہ یعقوب کا نام لیا, یوسف کا نام لیا, شعیب کا نام لیا, جہاں پہ خود دوسرے 2 نبیوں کا نام لیا, وہیں تذکرہ کیا اپنی جدہ کا, ٹھیک ہے نا, فاطمہ زہرا. تو پلٹ کے سائل نے کہا ہے کہ مولا آدم اتنے سال, نوح اتنے سال, یعقوب اتنے سال, یوسف اتنے سال, پھر یہاں تو مدت بہت کم ہے. آپ نے پلٹ کے کہا تو مدت مت دیکھ, شدت دیکھ. شدت جو ہے جناب زہرا کی. تو دوستو آج کی اس مجلس میں ان اذہان سے کہوں گا کہ توجہ فرمائیے گا جو کلی طور پر 100% زہرا کے ساتھ ہیں, اور ایک لمحے کے لیے بھی مصلحتاً بھی وہ زہرا کے دشمن کے کہیں ساتھ نہیں, نہ وجود سے اور نہ خیال سے. درود پڑھیں محمد شروع کرتے ہیں فاطمہ کی دنیا, زہرا کی دنیا. جنرلی جب ہم دنیا کی بات کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب دنیا بہت بری ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا بہت خراب ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ کہا جاتا ہے صاحب بڑی بیکار چیز ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے دنیا کہا گیا تو لوگوں نے منہ بنانا شروع کیا, آپ سمجھ رہے ہیں نا. میں نے اسی لفظ کا استعمال کیا ہے شہزادی کے ساتھ تاکہ آپ سمجھیں کہ دنیا بھی ایسی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. زہرا کی دنیا, زہرا کی دنیا وہ دنیا ہے جس میں سردار محمد عربی ہیں. پتہ نہیں, دیکھیے آپ کو میں بتا رہا ہوں, آپ جاگ کے اور سمجھتے رہیے گا. میں آپ سے بالکل نہیں کہوں گا, توجہ فرمائے گا. زہرا کی دنیا, میری شہزادی کی دنیا وہ دنیا ہے جس میں سردار محمد جیسا, جس میں وزیر علی جیسا, بھائی غور کرنا, جس میں سردار محمد جیسا, جس میں وزیر
علی جیسا. اب یہ جملہ اگر تم نہ سمجھے تو کوئی نہیں سمجھے گا. جس میں سردار محمد جیسا, وزیر علی جیسا, دین حسین جیسا. میں نے بہت بڑی بات کہی تمہارے سامنے. زہرا کی دنیا کو سمجھو, دین حسین جیسا. اب بات کو سمجھ رہے ہیں نا میں کدھر آپ کو لے کے جا رہا ہوں. تو اگر آپ زہرا کے پاس آتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ محمد کے پاس آ گئے, الٹیمیٹلی آپ علی کے پاس آ گئے, الٹیمیٹلی آپ حسین کے پاس آ گئے. اگر آپ زہرا کے پاس آتے ہیں تو آپ رسول کے بھی پاس آ گئے, آپ علی کے بھی پاس آ گئے, آپ حسین کے بھی پاس آ گئے. مگر اگر آپ زہرا سے دور ہوتے ہیں تو آپ اکیلے زہرا سے دور نہیں ہو رہے, بلکہ آپ زہرا سے جس دن دور ہوئے اسی دن آپ محمد سے دور ہو گئے, اسی دن آپ علی سے دور ہو گئے, اسی دن آپ حسین سے دور ہو گئے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ محمد مطلب اسلام نہیں, محمد مطلب انسانیت. بھئی بڑا اہم جملہ ہے. محمد مطلب انسانیت, محمد مطلب انسانیت. علی مطلب ایمان, حسین مطلب دین. زہرا کو چھوڑو گے تو انسانیت بھی چلی جائے گی, ایمان بھی چلا جائے گا اور دین بھی چلا جائے گا. ایک بار مل جل کر درود پڑھے محمد سلامت رہے. یقین جانے یہ جو نعرہ ابھی میرے بھائی نے لگایا, نعرہ حیدری, اصل میں یہ نعرہ لگایا تو مصطفیٰ نے پر بچایا اسے زہرا نے. بھائی بات سمجھو میری اللہ کی قسم, ایک بات سوچو. اچھا مجھے ایسے بتاؤ, میں بہت پریکٹیکل اگزامپل دے رہا ہوں. آپ میں سے بہت سارے کالج میں پڑھتے ہوں گے, تو کالج میں اسٹوڈنٹ یونین کا الیکشن بھی ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے نا. اور جب نیا پریسیڈنٹ چنا جاتا ہے تو پرانے پریسیڈنٹ کے فوٹو پہ اپنی فوٹو لگا دیتا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس کی فوٹو ہٹا دیتا ہے, اپنی فوٹو لگا دیتا ہے, ہوتا ہے نا. نئی پارٹی جب کسی اسٹیٹ میں آتی ہے تو پرانی پارٹی کی تصویریں ختم کر دیتی ہے, کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ محسوس کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات نہیں آ رہی ہے؟ ہوتی ہے نا. جو نیا چن کے آتا ہے وہ پرانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ اس کی تصویر ہٹا دیتا ہے نا, اس کی تصویر ہٹا دیتا ہے, اس کے نام مٹانے کی جتنی کوششیں کر سکتا ہے. اب اسے بہت احتیاط سے پڑھ رہا ہوں مگر تم احتیاط سے مت سننا, پوری توجہ چاہ رہا ہوں. جب نیا کوئی آتا ہے تو پرانے کے نشان مٹاتا ہے, پرانے کے نشان مٹاتا ہے, چاہے اس نشان کو مٹانے کے لیے اسے جو کرنا پڑے. جو نیا آئے گا وہ پرانے کے نشان مٹائے گا. اب وہ چاہے دھاندلی سے آیا ہو, ہائے ہائے ہائے, دیکھو تم نہیں سمجھو گے لکھنؤ والوں تو کوئی نہیں سمجھے گا, میں تو ہندی بول رہا ہوں تمہارے سامنے. چاہے وہ دھاندلی سے آیا ہو, ٹھیک ہے نا, اور چاہے گن پوائنٹ پہ آیا ہو, چاہے چوری سے آیا ہو, چاہے غلط ووٹ سے آیا ہو, جیسے بھی آیا ہو, پہلا کام کیا کرتا ہے کہ جو میں آیا ہوں وہ سچ ہے اور میرے علاوہ کوئی سچ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. مگر کبھی ایسا ہو جائے کہ دیواروں کے پوسٹر نہیں دیواریں بولنے لگے. قربان جائیں لکھنؤ والوں, قربان جائیں. بذرا غور کرنا, کبھی ایسا ہو کہ ایک جگہ کوئی جیت کے آیا ہو اور پتہ چلا پھر الیکشن ہو گیا اور دوسرے نے دھاندلی سے اپنے آپ کو جتوا لیا. اب وہ اپنا پوسٹر لگانے جا رہا ہے اس دیوار پر جس دیوار پر پچھلی پارٹی کا پوسٹر لگا ہوا تھا. اس نے پوسٹر تو ہٹا دیا مگر دیواریں بولنے لگی, پوسٹر تو ہٹا دیا مگر دیواریں بولنے لگی. اب بتاؤ یہ کیا کرے گا, یہ کیا کرے گا؟ تو کیا کرے گا بھائی, کچھ سمجھ میں آ رہا کیا کرے گا؟ تو آپ کہیں گے مولانا ایک ہی راستہ ہے, دیوار گرائے گا, ایک ہی راستہ ہے دروازہ جلائے گا, ایک ہی راستہ ہے گھر کی دشمنی کرے گا, ایک ہی راستہ ہے علاقے سے گھر ہٹانے کی کوشش کرے گا. محمد نے علی کا اعلان کر دیا, وہ اعلان اس زمانے کے سب سے بڑے دنیا کے مجمع میں کیا, من کنت مولا فہذا علی مولا. دوسرے نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ صاحب یہ نہیں میں ہوں. آنے کے بعد سے وہ سارے اشارات ختم کرنے کی کوشش کی, جو اشارے علی کا نام پکار رہے تھے. ان اشاروں میں
دو بڑا مقام تھا، ایک زہرا کا گھر تھا، ایک اللہ کا گھر تھا. وہاں بیٹھے ہو، بہت بڑا جملہ پڑھا میں نے. ایک زہرا کا گھر تھا، ایک اللہ کا گھر تھا. ایک کو جلا سکے دوسرے کو نہیں جلا پائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک کو مٹانے کی کوشش کی، دوسرے کو نہیں مٹا پائے. دوسرے کو نہیں مٹا پائے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں خلق کرنے کے بعد ان کی عظمتوں کا قصیدہ اپنے ذمے لیا ہے. آپ کو میں بتاؤں، ان کی مجلس کا پہلا ذاکر خود خدا ہے، ان کی مجلس کا دوسرا ذاکر جبرائیل ہے، ان کی مجلس کا تیسرا ذاکر محمد ہے، ان کی مجلس کا چوتھا ذاکر خود علی ہے، ان کی مجلس کا پانچواں ذاکر حسن ہے، ان کی مجلس کا چھٹا ذاکر حسین ہے. میں بہت اہم جملہ کہہ رہا ہوں اور اس جملے کو حدیث قدسی کی عبارت سے آگے لے کے چلتا ہوں. کائنات نہ بناتا خدا اگر محمد کو خلق کرنے کا ارادہ نہ ہوتا، اور محمد کو نہ بناتا خدا اگر علی کو خلق کرنے کا ارادہ نہ ہوتا، اور محمد اور علی کو نہ بناتا اگر فاطمہ کا ارادہ نہ ہوتا. حیدری اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نہیں، میں آپ کو ایک چھوٹا سا جملہ بول کے اور ذرا آگے چلا جاتا ہوں اور بات ذرا اور کلی طور پر واضح کر دوں. دیکھیے، دلی میں ایک علاقہ ہے جہاں الگ الگ ملکوں کے سفارت خانے ہیں. دنیا کے جتنے ملک ہیں ان کے سفیر وہاں رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ جانتے ہوں گے، ویزا لینے لوگ وہاں جاتے ہیں. تو جنرلی آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر پولیس کی سیکیورٹی پہلے سے موجود رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی وہاں حرکت نہ کر دے، کسی دروازے کو نہ توڑ دے، کسی دیوار کو نہ توڑ دے. آپ جا کے پوچھیں گے بھائی یہ اتنی دیواریں ہیں دلی شہر میں، کسی بھی دروازے پر اتنی پہرے داری نہیں ہے جتنی ان مکانوں پر ہے. تو کہیں گے مولانا دوسرے مکانات صرف آدمی کے ہیں، یہ مکان ملک کا ہے. میں نے کہا بھائی اس کا کیا مطلب؟ ان کا مولانا اگر دوسرے کے مکان کو نقصان پہنچے گا تو وہ آدمی کا نقصان ہوگا، بہت خاندان کا نقصان مانا جائے گا. تو دشمنی آدمی سے ہوگی اور خاندان سے ہوگی. مگر سفارت کی اگر اینٹ کو نقصان پہنچا تو یہ ملک اپنے ماتھے پر لیتا ہے، ملک اپنی گردن پہ لیتا ہے، ملک اپنے سینے پر لیتا ہے. سفارت پر حملہ کہیں بھی کیا جائے وہ اینٹ اور پتھر کے مکان پہ حملہ نہیں مانا جاتا، وہ ملک پہ حملہ مانا جاتا ہے. پتہ نہیں اب اس جملے کو بھی تم نہیں سمجھو گے تو بالکل نہیں سمجھو گے. اب مجھے بتاؤ، اللہ کا سب سے برگزیدہ رسول، سب سے بڑا رسول، خاتم النبیین کس دروازے پر آ کے کہتا ہے سلام ہو ان پر جن پر خدا انما یرید اللہ لیذھب کی تعویل کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے. سلام ہو ان پر کہ جن پر خدا سلام کرتا ہے، سلام ہو ان پر جن پر خود رسول سلام کرتا ہے. تو حضور ایک ہی گھر ہے، زہرا کا گھر ہے. زہرا کا گھر ہے جس پر رسول ہر نماز صبح کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور آنے کے بعد سلام کرتے ہیں. تو یہ زہرا کا گھر اصل میں زہرا کا گھر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے ملک کی نشانی ہے. یہ اللہ کے ملک کی نشانی ہے. اس دروازے کو جلانے والا زہرا کا دشمن نہیں ہے، اللہ کے ملک کا دشمن ہے. اور جو اللہ کے ملک سے دشمنی کرے اس کے مقابلے میں، میں کیسے آپ کو سمجھاؤں، اس کے مقابلے میں ہمیں کچھ کہنے کی یا اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ جسے اللہ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا اسے مصطفیٰ کیا سمجھ میں آئے گا اور زہرا کیا سمجھ میں آئے گی. درود پڑھیں محمد سن لیں تاکہ آپ کو نعرہ بھی تھوڑا سا سمجھ میں آ جائے. ابھی آپ کو پتا ہوگا ساری دنیا میں کورونا کی ریسرچ اور کورونا پر بیان اور کورونا پر کلپنگ اور کورونا پر ساری چیزیں ساری دنیا میں چل رہی تھی. سارے دیشوں کے ڈاکٹروں نے مل کے ایک چھوٹا سا آپ کو پہچان، تعارف، ریسرچ، سرچ اور سیلف آئیڈینٹیفیکیشن کہ آپ میں وہ بیماری ہے کہ نہیں ہے، کہ آپ سیلف اپنے آپ کو چیک کر لیں، پتہ چل جائے کہ بھائی معاملہ گڑبڑ تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی سانس روک لو. کیا کہا انہوں نے؟ سانس روک لو. 17 سیکنڈ سے 32 سیکنڈ تک
اگر آپ نے سانس روک لی تو طے ہے کہ کورونا نہیں ہے. بھیا اس میں کیا لاجک ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ پھیپھڑا خراب ہوگا تو سانس روک نہیں پائے گا. ایسا ہی ٹیسٹ رسول نے اپنے زمانے میں دے دیا تھا کہ تمہیں دیکھنا ہو کہ نفاق کا کینسر سماج میں بڑھ تو نہیں رہا تو حیدری لگا لو، جواب سے پتہ چل جائے گا. سب ہلا لیے. نعرہ حیدری. یہ ٹیسٹ جو ہے وہ پیغمبر نے اس ٹائم بتا دیا تھا. تو بڑے آرام سے دیکھیے، یہ زہرا ہے، یہ زہرا کی دنیا ہے، اور زہرا کی دنیا میں آپ زہرا کی وکالت دیکھیے، اور زہرا کی وکالت جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کس طرح سے زہرا نے حفاظت کی، کس طرح سے زینب نے حفاظت کی، کس طرح سے اپنی دنیا کو زہرا نے سجا کر نمونۂ عمل بنایا. ٹھیک ہے نا؟ کس طرح سے اپنی دنیا کو سجا کر زہرا نے نمونۂ عمل بنایا. اسے آپ دیکھیں. تو اب چلتے ہیں خود بیوی کے پاس، چلتے ہیں خود شہزادی کے پاس، پوچھتے ہیں شہزادی اس دنیا کے سلسلے سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، ایسی کیا چیز ہے جو دنیا کو پسند کیا جائے؟ دیکھیے دنیا میں بیٹھے تشریف درود پڑھیں محمد و آل بیٹھے اللہ سلام. بھئی دیکھیے دنیا کو جنرلی لوگ کیا کہتے ہیں، میں نے پہلے جملہ کیا کہا کہ بھئی بڑی خراب ہے دنیا، بڑا بیکار ہے معاملہ، بہت یہ بہت وہ. جس کو آپ دیکھیے اس کا منہ چڑھا رہتا ہے دنیا کے اوپر. ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہاں سیدہ سے پوچھئے کہ دنیا، اچھا دنیا میں آپ کو تجارت کے لیے منع نہیں کیا گیا، دنیا میں آپ کو حلال کام کرنے کے لیے منع نہیں کیا گیا، دنیا میں آپ کو مدد کرنے کے لیے منع نہیں کیا گیا، دنیا میں آپ کو اچھا انسان بننے کے لیے منع نہیں کیا گیا، دنیا میں عدالت قائم کرنے کے لیے منع نہیں کیا گیا، دنیا میں مدد کرنے کے لیے منع نہیں کیا گیا، دنیا میں اچھے کام کے لیے آپ کو منع نہیں کیا گیا. دنیا میں کس چیز کے لیے منع کیا گیا ہے؟ کس چیز کے لیے منع کیا گیا ہے؟ اب جملے میں کہہ رہا ہوں، سمجھنا آپ کو ہوگا. دنیا میں کہا گیا ہے محمد بن کے جیو، ابو سفیان بن کے نہ رہو. دنیا میں کہا گیا ہے علی بن کے رہو، معاویہ بن کے نہ رہو. دنیا میں کہا گیا ہے حسین بن کے جیو، یزید بن کے نہ جیو. اب جملہ سنیے گا تاکہ جو پگڑی سر پہ ہے اور ذمہ داری ہے وہ بھی بات آگے بڑھ جائے اور میں ذمہ داری بھی ادا کر سکوں کچھ. تو دنیا میں شہزادی فرماتی ہیں وہ 3 سبب جن کے وجہ سے میں اس دنیا کو پسند کرتی ہوں، وہ 3 بڑی چیز. اب وہ 3 بڑی چیز آپ دیکھ لیجئے. اس میں سب سے پہلی چیز کا نام ہے تلاوت کلام خدا. اب یہ ہمارے یہاں ہماری قوم میں بالخصوص شیعوں میں، ہمارے یہاں یہ جو بڑے بڑے شہر کے شیعہ لوگ ہیں، بڑے بڑے شہر کے، لکھنؤ ہوا، حیدرآباد ہوا مثلا، جہاں پہ تعداد آپ کی زیادہ ہے، وہاں کی ایک پرابلم ہے کہ ہم لوگ یعنی ہم خطیب، ہم مجلس پڑھنے والے بہت ہلکی پھلکی بات کرتے ہیں تو بڑے نعرے لگائے جاتے ہیں اور بہت داد ملتی ہے، اور تھوڑا سا جہاں گہری بات شروع ہوئی وہاں یہ ہو جاتا ہے کہ مولانا پٹری سے اتر گئے. سمجھ رہے ہیں؟ ہم مولانا پٹری سے اتر گئے اور اب کب پٹری پہ واپس آئیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ نعرہ لگائیں یا درود پڑھیں. کچھ منع نہیں ہے. آپ بس میرا یہ کہنا ہے کہ آپ یہ دیکھ لیا کیجئے کہ کس بات سے آپ کو، آپ کے نفس کو، آپ کے روح کو، آپ کے ضمیر کو، آپ کے دل کو، آپ کے وجود کو، آپ کے دین کو، آپ کے دنیا کو فائدہ ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ الٹیمیٹلی آپ یہاں آئے ہیں تو یہاں سے کچھ لے کے جائیں. تو زہرا نے جو سبب بتایا ہے اس دنیا کا وہ یہ کہ اس دنیا میں جو سب سے زیادہ پسند ہے آپ کی شہزادی کو، جو کہ شہزادی کی دنیا ہے، وہ کیا پسند ہے؟ تلاوت کلام الہی. اب تلاوت کلام الہی میں خود ایک بحث ہے. بغیر بھائی 1 گھنٹہ الگ تلاوت پہ آدمی بحث کر سکتا ہے، مگر مجھے اس میں نہیں جانا ہے. جنرلی آج کل تو سب کچھ آٹومیٹک ہو گیا ہے تو تلاوت بھی آٹومیٹک ہو گئی ہے. آپ نے بٹن دبایا، کوئی قاری پڑھنے لگا، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، کچھ سن رہے ہیں، کچھ نہیں سن رہے ہیں. پیغمبر نے ایسے ہی ماحول پہ اشارہ کرتے ہوئے چند قرآن پڑھنے والے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے؟ ان کا قرآن پڑھا جا رہا ہے. تو آپ نے تعجب سے کہا بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم قرآن سن رہے ہیں.
تو تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اگر قرآن پڑھا جا رہا ہے تو پھر تمہارا بکا، تمہارا رونا، تمہارا گریا، تمہارے آنکھوں کے آنسو کہاں چلے گئے؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب مومنوں کے درمیان قرآن پڑھا جاتا ہے تو پھر وہ گریا کرتے ہیں، ان کے آنکھوں میں آنسو آتا ہے۔ اب پتہ نہیں میں کیسے سمجھاؤں مسلمانوں کو کہ گریا کبھی کبھی ایمان کی پہچان بھی ہوتا ہے۔ اب شیعہ ہر جگہ گریا کرنے کی بات تھوڑی کرتے ہیں، شیعہ اس جگہ گریا کرنے کی بات کرتے ہیں جہاں گریا کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے پہلی چیز کیا ہے جو بی بی کو بہت پسند ہے؟ اس پہلی چیز کا نام ہے تلاوت کلام خدا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ میں مصائب میں بھی تھوڑا سا اس جملے پر آؤں گا جو بی بی نے بیان کیا ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ اس دنیا میں آپ مہمان کو بلاتے ہیں، مہمان آپ کے گھر آتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، پھر آپ اس کو گھر تک چھوڑتے ہیں، مطلب اپنے دروازے تک چھوڑتے ہیں، آپ اسے گفٹ دیتے ہیں، آپ اس کے کام آتے ہیں، آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔ کوئی رشتہ داری میں آیا، کوئی عزیزداری میں آیا، کسی نے مدد مانگی، کوئی اپنے کام کو لے کے آیا۔ تو دوسری چیز کا نام ہے، بی بی نے فرمایا، مدد کرنا، کمک کرنا، کسی کی ہیلپ کرنا، اپنے آپ کو پیچھے رکھ کے دوسرے کا کام کر دینا، دوسرے کے کام آ جانا۔ یہ دوسری شے ہے جو شہزادی فرماتی ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کہ اس دنیا میں آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز فرماتی ہیں کہ اس دنیا میں مجھے یہ فخر ملتا ہے کہ میں اپنے بابا کے چہرے کی زیارت کر سکوں۔ جی میں قسم خدا کی، اگر آپ نے محسوس کیا، پہلے ہے اس کے لیے ہے کہ آپ بابا سے بلند درود کی التماس کر دیں، درود پڑھیں۔ تو آپ سلسلے کو دیکھیے گا، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3۔ پہلا کیا ہے؟ تلاوت کلام پاک۔ آخری کیا ہے؟ رسول کے چہرے کی زیارت۔ ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ دوسروں کی مدد۔ ہماری شیعت کی دنیا کی پرابلم یہ ہے کہ ہم بس نوابوں کے اتہاس میں رہتے ہیں کہ 400 سال پہلے کون تھا اور 40 سال پہلے کون تھا۔ جوانوں، میں اس قوم کے بزرگوں سے نہیں، تم سے کہہ رہا ہوں، 4 دن پہلے کون تھا، 40 سال بعد کون رہے گا، اور 400 سال بعد کیا ہونا ہے، اس کا فیصلہ تمہیں کرنا ہوگا۔ تم نے اگر فیصلہ نہیں کیا تو یہ دنیا نوابوں کے گھروں سے پان کی دکان تک اپنا اتہاس سناتی رہے گی، مگر اتہاس بنا نہیں پائے گی۔ شیعت اتہاس سناتی نہیں، اتہاس بناتی ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو ذہن میں رکھیے گا، وقت ہو چکا ہے، میں انشاءاللہ پھر کسی دوسری مجلس میں موجود رہا تو آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ 3 چیزیں دنیا میں بہت خوبصورت ہیں، اور اس میں میں نے آپ کو بتایا تلاوت کلام پاک۔ آپ سوال کیجئے گا اپنے آپ سے، گھر جائیے گا یہاں سے اور پوچھئے گا، آپ نے سال میں کتنا قرآن پڑھا ہے؟ اچھا نہیں، تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں، 5 سال میں کتنا قرآن پڑھا ہے؟ تھوڑا اور بڑھا دیتے ہیں، 10 سال میں کتنا قرآن پڑھا ہے؟ اور اگر اس کا جواب آپ کو وہی ملے جو میں سوچ رہا ہوں تو پھر خود پہ افسوس کیجئے گا، کیونکہ افسوس اگر صحیح وقت پہ کر لیا جائے تو بیماری کینسر کی طرف پھیل نہیں پاتی ہے۔ بھیا مجھے بس آ گیا ہے دل میں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ہماری قوم میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں، اب تو کیا کریں کہ سب کچھ ٹولیوں کا ہو گیا ہے، مگر معاف کرنا، شیعت کبھی ٹولی کی نہیں ہو سکتی۔ شیعت امام کی ہے، امام کی تھی اور امام کی رہے، عقیدہ ہے نا اس بات کا، تو کس کی رہے گی؟ امام کی رہے گی۔ بہت دھیرے سے آواز آپ کی آ رہی ہے، امام کی رہے گی، یاد رکھیے گا۔ ہمیں مسلمانوں سے یہی تو گلہ ہے کہ بھائی آپ مولوی کی بات مانتے ہیں، محمد کی بات نہیں مانتے۔
پھر ہم بھی تو آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ذاکر کی بات مانتے ہیں اور حسین کی بات نہیں مانتے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ چیزوں کو سمجھیے، سوچئے گا. اچھا چھوڑیے، یہ تو میں نے گھر کی بات کر لی کہ قرآن کی. تھوڑا باہر کی بات آپ سے کر لیں. آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے پچھلے 10 سال میں آپ کے ڈسٹرکٹ کے ہاسپٹل میں 1 کلو سیب کسی مریض کو پہنچایا ہو؟ میں زیادہ بڑی بات نہیں کر رہا بھائی. اچھا چلیے، آپ کہتے ہیں مولانا یہ تو آپ نے سوشل باتیں کرنا شروع کر دی. تو بھیا یہ لو، امام حسن اپنے بابا کو دفن کر کے آئے ہیں تو 4 لوگ ملے، ایک بھوکا ملا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو آ کے کھلایا کرتا تھا وہ نہیں آیا. ایک مریض ملا، وہ کہتا تھا کہ وہ جو مرہم لگایا کرتا تھا وہ نہیں آیا. ٹھیک ہے نا. ایک پریشان حال ملا، اس نے کہا کہ وہ جو میری پریشانی کو دور کیا کرتا تھا وہ نہیں ملا. اور ایک بےکس ملا کہ وہ جو میری مدد کیا کرتا تھا وہ نہیں ملا. آپ کس سے مل کے آئے؟ میں نے تو علی کے کردار کو پڑھا آپ کے سامنے. آپ مجھے بتائیے، انصاف سے بتائیے، آپ انصاف سے بتائیے. میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں، چاہے اندر کی دنیا ہو اور چاہے باہر کی دنیا ہو، زہرا کی دنیا میں صرف ایثار ہے، صرف ایثار. ایثار کا مطلب کیا ہے کہ خدا اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندوں میں سے کون ایسا ہے جس نے اپنی بھوک کو تیاگ کیا اور دوسرے کو روٹی دیا. میرے بندوں میں کون ایسا ہے جس نے اپنی آسائش کو تیاگ کیا اور دوسرے کے کام آیا. میرے بندوں میں کون ایسا ہے جس نے اپنی خواہش کو تیاگ دیا اور دوسروں کا قرض ادا کیا. اگر کوئی بھی ایسا جو دوسروں کے لیے خود کی خواہشوں کو قربان کرتا ہے، محشر میں خدا فرشتوں سے کہے گا اس کی پوری زندگی میں، پوری زندگی، 1 سال 2 سال نہیں کہہ رہا ہوں، اس کی پوری زندگی میں اس کے اعمال دیکھ کے بتاؤ اس نے میرے کسی انسان کے لیے اپنی کوئی چیز قربان کی ہے کیا؟ اور جب فرشتہ کہتا ہے کہ ہاں پروردگار، اس نے کئی جگہ پر خود نہیں کھایا، دوسروں کو کھلایا. اس نے کئی جگہ پر اپنی بچی سے زیادہ دوسروں کو، یتیموں کو اہمیت دی. اس نے کئی جگہ پر اپنے آسائش سے زیادہ اپنے پیسے کو کاٹ کے دوسرے کے گھروں کے خرچوں کو چلایا. تو اللہ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے اس کو جہنم میں بھیجوں جو میرے ایک انسان کے لیے خود کی قربانی دیتا ہے. یہی زہرا کی دنیا ہے. قربانی دینا سیکھ جاؤ. تم اتہاس نہیں ہو مولا کے چاہنے والوں، تم اتہاس بنانے والے ہو. مجھے نہیں پتا یہ درگاہ کتنے سال سے بنی ہے، پر میں یقین رکھتا ہوں آنے والے چند سالوں میں تم ہی میں سے کوئی جوان بزنس کی دنیا میں آگے جائے گا. سلیمان کی حکومت پائے نہ پائے مگر اتنا کما لے گا کہ اس سے بڑی بارگاہ اسی لکھنؤ میں بنائے، تاکہ جس طرح اس بارگاہ میں مومنین آتے ہیں اس بارگاہ میں مومنین جائے. مجھے اتہاس نہیں معلوم شیعہ ڈگری کالج کب بنا اور کتنے 100 سال پہلے بنا یا کس نے پرمیشن لی، پر تم میں سے کوئی جوان اتنا پیسہ کما لے کہ ایک شیعہ یونیورسٹی اسی شہر میں بنائے تاکہ دوسروں کے غریب بچے بھی پڑھیں اور تمہارے بچے بھی پڑھیں. مجھے نہیں پتا ایرا کتنے سال پہلے بنا اور آگے کے پروگرام کتنے سال بعد ہوں گے، پر تم ہی میں سے کوئی محنت کرے، کام کرے، آگے آئے. جہاں لکھنؤ کئی دوسری پرانی عمارتوں کے لیے مشہور ہے، وہاں تمہارے نئی سخاوت، نئے کردار، نئے جذبے اور ہندوستان کے بنانے کے نئے حوصلے کے نام سے مشہور ہو. اور کہا جائے کہ اگر شیعت کو دیکھنا ہے تو لکھنؤ کے جوانوں کو دیکھو کہ ان کی آنکھیں صرف گھروں کو نہیں بلکہ دیش کے ہر اس اندھیرے کونے کو دیکھتی ہیں جہاں وہ چراغ جلا سکتا ہو. درود پڑھے محمد بس میں نے گفتگو مکمل کی. یہ بہت آسان ہے، آپ بیٹھ کے لعنت بھیج دیں، بہت آسان ہے آپ کچھ بھی بول دیں. زہرا کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارو. زہرا کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارو گے
سخاوت آ جائے گی، زہرا کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارو گے، علم کے راستے پہ چل پڑو گے، زہرا کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارو گے تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ لوگوں کے ساتھ کیسے جیا جائے، خود کی حفاظت کیسے کی جائے، اور کیسے ایسے رہا جائے کہ دنیا دیکھ کے کہے فاطمہ فاطمہ ہے۔ فاطمہ کا صرف ایک ترجمہ ہے، فاطمہ ہے۔ یہ روایت میں دو طریقے سے بیان ہوئی ہے، میرے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں عالم دین ہیں، میں ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں۔ یہی روایت ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے رسول خدا سے کہا تھا کہ میری شکم میں جو بچہ ہے وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، اور پیغمبر خدا نے کہا تھا کہ ہاں خدیجہ، خدا تمہیں ایک بیٹی عطا کرے گا، یہ جو بچہ ہے بیٹی ہے، اور نسل امامت نسل امامت اسی بچے سے چلے گی، اسی بیٹی سے چلے گی۔ اور بالکل اسی طرح جناب سیدہ عالمیان نے اپنے بابا کو پکڑ کے کہا تھا، بابا میری شکم میں جو بچہ ہے وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ یہاں پر روایت کا اضافہ ہے، رسول پوچھتے ہیں بیٹا کیا باتیں کرتا ہے؟ بابا وہ مجھ سے کہتا ہے تیرا پیاسا حسین، اماں تجھے سلام، تیرا ذبح ہو جانے والا حسین، اماں تجھے سلام، ٹکڑوں میں بٹ جانے والا حسین۔ یہاں بھی روایت کے اگلے جملے یہی ہیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ بیٹی مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ جو بیٹا تیرے شکم میں ہے خدا اسے بہت بلند درجات عطا کرے گا، مگر بڑی مظلومیت سے اس کا قتل ہوگا۔ وہ بڑے آرام سے دیکھیے نا، یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کی قسم پوری دنیا میں اس بات پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ حسین کے نام کا کمال کیا ہے کہ دن بدن غم بڑھتا جاتا ہے۔ میں آپ سے جوانوں کہوں، آپ جناب علی اکبر کا مصائب سنتے ہیں اور روتے ہیں، کیا گاؤں میں جا کے یا اس شہر میں یا انجمن میں کبھی آپ کو ایسا لگا کہ پچھلے سال بہت روئے تھے اور اس سال کم روئے؟ نہیں لگا نا؟ جب بھی حسین کے اکبر کا نام آتا ہے آپ رونا شروع کر دیتے ہیں، جب بھی محمد کی بیٹی فاطمہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ، میں بڑے آرام سے پڑھوں گا۔ وقار بھائی میں مرثیہ نہیں سن سکا، آپ کا کلام نہیں سن سکا، مگر انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی تو سنوں گا۔ اب میں آپ کو بڑے آرام سے جناب زہرا کے مصائب سنا دوں اور بڑے آرام سے پڑھوں گا۔ جنرلی تو میں زیادہ نہیں پڑھتا، لیکن شہزادی کی مجلس ہے اس لیے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ایک ایک روایت جو میرے ذہن میں آتی چلی جائے گی میں آپ کے سامنے پڑھتا چلا جاؤں گا۔ مجھے آپ سے کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، ہاں مگر میں اپنی ماؤں بہنوں سے یہ ضرور کہوں گا جنہوں نے ہمیں شب جمعہ انگلی پکڑ کے مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ سکھایا، اگر اللہ کی قسم ہماری ماؤں نے ہمیں مجلس میں بیٹھنا نہ سکھایا ہوتا بھیا تو ہمیں مجلس میں بیٹھنا نہ آتا۔ یہ جو تم بیٹھے ہو نا، یہ جو تم گریا کر رہے ہو، یہ جو تم رو رہے ہو نا، یہ تمہیں ماؤں نے سکھایا ہے، ماؤں نے سکھایا۔ اس لیے میں تم سے بڑے آرام سے کہوں گا اور بہت ہی سکون کے ساتھ پڑھوں گا، مگر سکون کے ساتھ سننا مت، کیونکہ پتہ ہے ہر مجلس میں فاطمہ موجود ہوتی ہیں اور حسین کا مصائب بیان ہوتا ہے۔ اس مجلس میں حسین موجود ہے اور فاطمہ کا مصائب پڑھا۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ یہ درگاہ مولا عباس کی درگاہ ہے۔ عباس کون سی ذات ہے؟ عباس کون سی شخصیت ہے؟ وہ جسے زہرا نے سلام کہا، اس کی بارگاہ ہے لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، تم سے زیادہ کوئی مجلس اور مصائب کو نہیں سمجھ سکتا۔ تمہارے خون میں دنیا کی غذائیں کم اور مولا حسین کا تبرک زیادہ ہے، اس لیے میں
تمہیں مقدس عزادار مانتا ہوں. بڑے آرام سے سننا. زہرا اپنے بابا کو یاد کر کے روتی ہے, بابا سے بلند روتی ہے, اتنا روتی ہے کہ مدینے والے کہتے ہیں یا رات کو رویا کریں یا دن کو رویا کریں. اس لیے جب تمہاری آوازیں بلند ہو جائے تو سمجھ جانا تمہاری شہزادی خوش ہو گئی, اس لیے کہ زہرا چہرے پر رومال رکھ کے نہیں روتی. زہرا جب بھی روتی ہے بآواز بلند روتی ہے. میں 20 سال سے مجلسوں میں یہ جملے پڑھا کرتا ہوں. سید سجاد سے جب کسی نے کہا مولا کیسے روئیں, فرمایا آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا, جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا, جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا, جو سینے تک آئے ہم اماموں کا. سائل کہتا ہے جس میں آواز بلند ہو جائے. سجاد رو کے فرماتے ہیں میری دادی فاطمہ کا. اس لیے جب بھی رویا کرو بآواز بلند رویا کرو. دیکھو اس کی مجلس ہے, اس بی بی کی مجلس ہے جس کے سارے معصوم بیٹے مجلس میں تمہارا چہرہ دیکھ رہے ہوں گے. اور یقین جانو اگر میں اپنی عقیدت سے جملہ پڑھنے جا رہا ہوں, اگر میں کہنا چاہوں گا تو یہ کہوں گا کہ تمہارا کوئی نہ کوئی مولا یہ ضرور کہہ رہا ہوگا چاہنے والے کاش تو مدینے میں ہوتا, کاش تو مدینے میں ہوتا تو دروازے میں آگ نہ لگائی جاتی. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. چاہنے والے اگر تو مدینے میں ہوتا تو علی کے گلے میں رسی نہ باندھی جاتی. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. میں تمہیں کیسے بتاؤں, امامت کی دنیا میں ایک نام ہے سید سجاد. سید سجاد کی بڑی مماثلت بتائی گئی ہے ان کی دادی سے. میں ایک ایک جملہ پڑھتا جاؤں گا, سمجھتے چلے جانا. میں شروع سے شروع کرتا ہوں. بولو زہرا اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے, کبھی غش کھاتی ہے, کبھی غش سے ہی فاقہ ہوتا ہے. بلال کو بلایا گیا, آپ سمجھ گئے نا کو بلال کو کیوں بلایا گیا ہے, اذان دینے کے لیے, اس لیے کہ بی بی کو اپنے بابا کا زمانہ یاد آیا. بلال نے کہا اللہ اکبر. سبھی سن رہے تھے, زہرا بھی سن رہی تھی. اشہدو ان لا الہ الا اللہ. سبھی چپ تھے, زہرا بھی چپ تھی. مگر جیسے ہی کہا گیا اشہد ان محمد رسول اللہ, زہرا کو غش آ گیا. اذان روک دی گئی. یہ اذان زہرا کے لیے روکی گئی کیونکہ تاب نہیں ہے, اپنے بابا کو یاد کر رہی ہیں. بیٹی کس قدر زخمی ہے اس حالت سے محسوس کر لو کہ جب مجمع میں محمد الرسول اللہ کہہ کے آواز لگا گئی تو زہرا سانس نہ لے پائی. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. چلو میں تمہیں شام لے کے چلتا ہوں. اسی زہرا کا بیٹا ہے جو منبر سے اپنے خاندان کا تذکرہ کر رہا ہے. لوگوں نے اس کے ذکر میں کھو کر رونا شروع کر دیا. حاکم کو اس کے وزیر نے, اس کے بتانے والوں نے بتایا یہ سلسلہ اگر چلتا رہا تو تیری حکومت بدل جائے گی. اس نے کہا کیا کیا جائے؟ کہا یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے, دین ان کے گھر سے نکلا, عبادتیں ان کے گھر سے آئی. اذان کی جو عزت یہ کریں گے کوئی دوسرا نہیں کرے گا. مؤذن نے کہا اللہ اکبر. سجاد نے خطبہ روک دیا. مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. عجب نہیں, سجاد نے مدینے کی طرف دیکھ کے کہا میرے جد رسول اللہ, انہوں نے اتنا نیکی
اتنی نیکی کے بدلے میں یہ کیا کہ میری پسلیوں کو زخمی کر دیا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ دوسری مماثلت بھی بیان کرتا ہوں۔ دونوں دربار میں گئے، بس سمجھتے چلے جانا مسائل مکمل ہو جائے گا۔ دونوں دربار میں گئے، اب جملے بول رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کس پر کتنے تازیانے پڑے، میں نے پڑھ دیا تمہارے سامنے جملہ۔ دونوں دربار میں گئے، مجھے نہیں پتا کس پر کتنے تازیانے پڑے، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ تاریخ نے 18 برس کی ضعیفہ نہیں دیکھی تھی، ویسے ہی تاریخ نے 24 برس کا ضعیف نہیں دیکھا۔ جزاکم اللہ۔ اپنے جوانوں کو یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، شام کی قید سے چھوٹ کر جب اہل بیت رسالت مدینے واپس آ گئے، سید سجاد صحن خانہ میں کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، محمد حنفیہ دوڑتے ہوئے گھر میں آئے، میرے جملے سننا، کے سامنے بیٹھے ضعیف سے کہتے ہیں مجھے میرا سجاد دیکھنے دکھائی نہیں دے۔ کے سامنے بیٹھے ہوئے ضعیف سے کہتے ہیں ضعیف مجھے میرا سجاد دکھائی نہیں دیتا۔ سید سجاد نے کرسی چھوڑی، اب جملہ مجھے نہیں پتا تم کیسے سمجھو گے، سید سجاد نے کرسی چھوڑی، ویسے کھڑے ہوئے جیسے ایک ضعیف کھڑا ہوتا ہے، کھڑے ہو کے فرماتے ہیں چچا آپ نے اپنے سجاد کو نہیں پہچانا، امت نے مجھے 24 برس میں ضعیف کر دیا، مجھے نہیں پتا کیا گفتگو ہوئی ہوگی، پر میں اتنا جانتا ہوں کہ جوش و جذبے میں جیسے ہی چچا نے بھتیجے کو سینے سے لگایا اور ہاتھوں کا وزن پسلیوں پہ پڑا، سجاد کی زبان سے ایک آ نکلی، فرماتے ہیں چچا تیرا سجاد وہ سجاد نہیں رہا، اے چچا زور سے سینے سے نہ لگا، پسلیاں زخمی ہو گئی ہے، اب ذرا ٹھہرنا تاکہ مصائب کا یہ جملہ تمہیں ہدیہ کروں۔ پسلی ٹوٹنے کے بعد سیدہ مصلی پہ کبھی 2 ہاتھ رکھ کے کھڑی نہیں ہوئی، پتہ نہیں میں نے کیا پڑھا تم نے کیا سنا، پسلیاں ٹوٹنے کے بعد سیدہ کبھی 2 ہاتھ مصلی پہ رکھ کے کھڑی نہیں ہوئی، ایک ہاتھ مصلی پہ ہوتا، دوسرا ہاتھ پسلیوں پہ ہوتا۔ جزاکم اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے، میں کیسے بیان کروں، تم تھک جاؤ گے مگر زہرا کی مصیبت ختم نہیں ہو سکتی، تم تھک جاؤ گے مگر اس بی بی نے کیسے مصیبتیں برداشت کی ہیں اسے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ جملے سننا، اللہ سے واپس لوٹتے ہوئے ایک ماں کو روتا دیکھ ایک بیٹی کہتی ہے اماں اتنا گریا کیوں؟ سیدہ نے سر جھکا کے کہا لال میں دربار گئی تھی۔ زینب کہتی اماں پھر کیا ہوا؟ اے لال نہ پوچھ کے دربار میں کیا ہوا۔ زینب رونے لگی۔ سیدہ نے سوال کیا لال کیوں گریا کر رہی ہے؟ اماں تجھے تکلیف میں دیکھ کے میں گریا کیوں نہ کروں؟ سیدہ نے پھر گریا کیا۔ زینب نے سوال کیا اماں اب گریا کیوں؟ لاڈلی دربار میں گئی اپنی مرضی سے تھی، آئی اپنی مرضی سے، مگر جب تو دربار میں جائے گی نہ اپنی مرضی سے جائے گی، ارے نہ اپنی مرضی سے آئے گی۔ اے زینب میں اپنی آنکھوں سے دربار۔ جزاکم اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ بس آخری جملے مصائب کے سن لو، انشاءاللہ کل بھی مجلس ہے، کل بھی مصائب سنو گے۔ بس آخری جملہ جو میں ایام فاطمیہ میں ہمیشہ پڑھتا ہوں، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں،
3 میتیں ایسی ہیں جس کے غسل دینے والے چلا کے روئے. 3 میتیں ایسی ہیں جس کے غسل دینے والے چلا کے روئے. سین سے سکینہ، سین سے سجاد، سین سے سیدہ. بولو سکینہ کو غسل دیا گیا، زینب چلا کے روئی. بولو سجاد کو غسل دیا گیا، باقر چلا کے روئے. بولو زہرا کو غسل دیا گیا، علی چلا کے روئے. ہائے رے سیدہ، ٹوٹی پسلی بازوؤں کا ورا. ہائے رے زہرا، یا رسول اللہ، آپ کی امت نے آپ کی بیٹی کو ستایا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. پروردگار ہمیں جو غریب ہو ان کو توانگر بنا. بیمار کربلا سیر سجاد سب کو شفاء کلی عطا فرما. مرحومین و محرومات کی مغفرت فرما. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما. گناہوں کو معاف فرما. دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين. وانتم